بسم الله الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Class number 189 para number 20 اور سورہ القصص کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے. آیت نمبر 1 to 21 تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ القصص یہ سورت ہجرت کے دوران نازل ہوئی جب رسول اللہ مکہ چھوڑ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین تھے. اور اس سورت کے جو مرکزی کردار ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قوم گزری ہوں ان پر جہاد فرض نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب تورات نازل ہوئی تب جہاد فرض ہوا. بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں. تو سین میم حروف مقطعات. دل کا یہ آیات ہیں الکتاب المبین واضح کتاب کی یعنی قرآن مجید کی. نتلو ہم پڑھتے ہیں علیکا آپ پر، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے ہیں. من نبئی کچھ خبر موسیٰ کی، و فرعون اور فرعون کی، بالحق کی ساتھ حق کے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دو واقعوں پر یعنی دو لوگوں کے کرداروں کے اوپر جو ہے زندگی یہاں پہ جو قرآن میں قصہ سنایا گیا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور ایک موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ واقعہ. یہاں پر ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو جو خبر سنائی جا رہی ہے یہ بالکل حق کے ساتھ سنائی جا رہی ہے، بالکل بعینی جو ہوئی تھی ایگزیکٹلی چیزیں. اور لیکن ان پر یقین کون رکھے گا؟ جو ایمان والے ہیں، یعنی وہی جو ہیں اس بات کے اوپر ایمان لائیں گے. فائدہ صرف ایمان والے اٹھائیں گے. چلیں جی، قصہ شروع ہوتا ہے. ان بے شک فرعون نے علا سرکشی کی فی الارض زمین میں، وجعل اور اس نے کر دیا اہلہا اس کے رہنے والوں کو شیعاً کئی گروہ. یستضعف اس نے کمزور کر رکھا تھا طائفتاً ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح وہ ذبح کرتا تھا ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا نساءہم ان کی عورتوں کو. اب یہاں پر فرعون نے کیا فساد مچایا ہوا تھا زمین میں کہ اس نے اپنے سیاسی حالات اس طرح سے کریٹ کیے ہوئے تھے کہ لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا، یعنی گروہ بندی میں. اور جب لوگوں کو گروہ بندی میں تقسیم کیا جاتا ہے تو ان میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ پھر کچھ اور چیز تو دیکھ ہی نہیں پاتے، اور اختلاف پر ہی ان کا سارا جو ہے مرکزی رجحان جو ہے لوگوں کا انہی پر ہی رہتا ہے. لوگ آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں، اور پھر سیاست دان جو ہے جو جی چاہیں کرتے ہیں. اور پھر دوسرا اس نے کیا کیا تھا کہ اس کو کسی پیشن گوئی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ آئے گا اور وہ جو ہے اس کی ریاست ہڑپ لے گا. تو اس نے تب سے اس نے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا تھا، اور عورتوں کو جو تھا اس نے زندہ چھوڑ دیا تھا. اور یہ جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے یہاں پر ہے نا، یستضعف طائفتون، اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو، یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. تبھی تو پھر ان کے بیٹوں کو مار رہا تھا ڈھٹائی کے ساتھ، اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. انہو بے شک وہ تھا وہ من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے. وَنُرِيدُ اور ہم چاہتے تھے ان کے نمنا ہم احسان کریں علی الذین ان پر جو یستضعفوا کمزور بنا دیے گئے تھے فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں ائمۃ امام، ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں الوارثین وارث. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے جو کمزور سمجھے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالیں اور ان کو امام بنائیں اور لیڈر بنائیں اور ان کو وارث بھی بنائیں. ونمکنا اور ہم اقتدار بخشیں لہم انہیں فی الارض زمین میں، یعنی یہاں پر شام کی طرف اشارہ ہے، فلسطین کی زمین کی طرف. ونوریا اور ہم دکھائیں فرعون کو، وہ حامان اور حامان کو، وہ جنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، یعنی جو جو ان کے فالوورز تھے، جو جو ان کے مددگار تھے، منہم ان میں سے، ما وہ جس چیز سے کانو تھے وہ یحذرون وہ ڈرتے. اور ڈرا کس بات سے تھے؟ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا اور ان کی بادشاہت لے جائے گا. تو حامان جو تھا وہ فرعون کا رائٹ ہینڈ تھا، وزیر تھا، ساتھ ساتھ ان کے جو ہے لگا رہتا تھا.
تو خیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جانشین بنائیں اور ان لوگوں کو ہم دکھا دیں کہ جس سے وہ ڈرتے ہیں وہی بچہ آئے گا، اور جس کو وہ اپنے ہی زیر سائے پالیں گے اور وہی ان کا جو ہے مخالف کھڑا ہوگا۔ تو اب یہاں پر اس تدبیر کی آگے تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ جس جس بات سے یہ ڈرتے تھے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یقینی بنایا کیسے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے الا طرف موسیٰ، موسیٰ کی ماں کے ان کے ارضعی، دودھ پلاؤ اسے۔ اب یہاں پر وحی بمعنی اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں خیال۔ فَإِذَا، پھر جب خفتی، خوف ہو تمہیں علیہ اس پر، فَأَلْقِیہِ، تو پھر ڈال دو اسے، فی الیم، دریا میں، ولا، اور نہ تخافی تم ڈرو، ولا، اور نہ تحزنی تم غم کرو۔ یعنی ان کو ڈال دیا یہ دل میں کہ تم نے ان کو جو ہے یعنی سولوشن ڈال دیا کہ جیسے ہی تمہیں لگے کہ فرعون کے لوگ آ رہے ہیں اور بچوں کو دیکھ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں قتل کرنے، تو تمہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ وہ قریب ہی ہیں تو تم اس کو دریا میں بہا دینا، اور ڈرنا نہیں، نہ ہی غم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ 3 دن دودھ پلایا یا پھر 3 مہینے دودھ پلایا، اور جب انہیں خطرہ محسوس ہوا تو پھر انہوں نے اسی طرح سے دریا میں ڈال دیا تھا۔ انا، بے شک ہم رادوہ، لوٹا دینے والے ہیں اسے، الیہ کی طرف تیرے، وجاعلوہ، اور بنانے والے ہیں اسے، من المرسلین رسولوں میں سے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی الہام کیا کہ وہ جو ہیں تمہاری طرف لوٹا دیے جائیں گے، تو اس لیے بے فکری کے ساتھ ڈالنا، یعنی غم مت کرنا، ڈرنا مت کہ کیا بنے گا، کیونکہ وہ تمہاری طرف آ جائے گا اور آگے جو ہے وہ رسول ہی بنایا جائے گا، یعنی ساتھ یہ بھی بشارت دی، یہ دو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے۔ پھر ہے فل فل تقتہ، پھر اٹھا لیا اسے، آل فرعون نے، لیا کونا، تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے، عدوً دشمن، وحزنن، اور غم کا موجب۔ تو اب اہل فرعون نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو آ رہے ہیں، ایک پانی میں ایک بچہ ہے اور معصوم سا بچہ ہے، تو انہوں نے اٹھا لیا، اور لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نتیجتاً وہ ان کے خلاف ہی جو ہے جائیں گے، دشمنی کریں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے اپوزٹ سائڈ میں کھڑے ہوں گے اور وہ غم کا سبب بنیں گے۔ ان، بے شک فرعون، فرعون، و حامان، اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانو، تھے وہ، خاطئین، خطا کار، یعنی معصوم بچوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہ کوئی چھوٹا جو تھا ظلم نہیں تھا، ظالمانہ تدبیر سے انہوں نے کام لیا تھا، اللہ کی قدرت کو انہوں نے آزمایا تھا۔ وقالت، اور کہنے لگی، امرأۃ، بیوی فرعون، فرعون کی، قرۃ، ٹھنڈک، عین، آنکھوں کی، لی، میرے لیے، ولک، اور تیرے لیے، لا تقتلوہ، نہ تم قتل کرو اسے، عسیٰ، امید ہے، ان کے، ینفعنا، وہ نفع دے گا ہمیں، او یا نتخذہ، ہم بنا لیں گے اسے، ولدن، بیٹا، اور وہم، اور وہ، لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ امیجن کریں کہ بچہ پالکی میں ہے، یعنی ایک چھوٹی ساری ٹوکری میں ہے، اور وہ تیرتے تیرتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا کے اندر لے آئے وہ، کیونکہ فری کی چیز دکھ رہی تھی، فری کی چیز بڑی اچھی لگتی ہے سب کو، ٹھیک ہے، تو وہ اندر لے آئے۔ لیکن کیونکہ فرعون کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہو، تو وہ قتل کرنے کی طرف حریص کر رہا تھا، تو جو ان کی وائف تھی، اور سب سے پہلے دیکھا بھی جو تھا ان کی وائف نہیں تھا، آسیہ علیہ السلام نے، اور ان کی فطرت جو تھی اس ٹائم پر بھی سلیم تھی، اور بعد میں وہ پھر ایمان لے آئی تھی۔ تو پھر انہوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کو پیار آیا، اور پھر انہوں نے کہا فرعون سے، یعنی کنونس کیا کہ کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی کوئی، کہ ایسا ہے کہ اس کو مت قتل کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اور ہمارا یہ آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، اور ہو سکتا ہے ان فیوچر ہم اس سے ہمیں جو ہے اس کو اڈاپٹ بھی کر لیں، یعنی یہ ہمارا بیٹا بھی بن جائے، اور تم اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے ہو، یعنی وہم لا یشعرون، مطلب وہ اس بات انجام سے بے خبر تھے کہ جس کو وہ اپنا بچہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے حق میں دشمنی جو ہے ثابت ہوگی۔ وہ اسبحا، اور ہو گیا، فؤاد، دل، موسیٰ، موسیٰ کی ماں کا، فارغہ، خالی۔ اب یہاں پر کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ تو کر دیا تھا کہ جو تدبیر اللہ نے سجائی، الہام کیا، وہ انہوں نے اسی کے اکارڈنگ عمل کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر انہیں جو ہے بے چینی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، گھبراہٹ شروع ہو گئی، خوف شروع ہو گئی، اور ان کا عادت، بے شک قریب تھا، لتبدی،
کہ وہ ظاہر کر دیتی بھی اسے، لولا اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ ربط نہ مضبوط کر دیا تھا ہم نے، علی قلبها اس کے دل کو، لتکون تاکہ وہ ہوں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ اب مطلب ان کا دل اس طرح بیٹھا جا رہا تھا کہ بس اب وہ چاہ رہی تھی کہ بس کہ وہ بات جا کے بیان ہی کر دیں کہ میرا بچہ ہے، اس کو قتل مت کرو، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہیں قتل نہ ہو جائے، خوف کی وجہ سے ان کی جو کیفیت تھی۔ اور کیونکہ وہ ایمان والی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل جو تھا جما دیا۔ ایمان یہاں پر بمعنی یقین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین کرنے والا بنا دیا، اور یقین کس بات کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے دو وعدے کیے تھے کہ وہ تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا اور وہ نبی بنے گا، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جما دیا کہ تم سے جو کہا گیا ہے تم اس پر قائم رہو۔ وقالت اور وہ کہنے لگی، لی اختی ہی اس کی بہن سے، قصی ہی پیچھے جا اس کے، فبصورت پھر وہ دیکھتی رہی بھی اسے، ان جنوب دور سے، وہم اور وہ لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تدبیر کی اور ان کی بہن کو بھیجا کہ تم جو ہو دریا کے کنارے کنارے چلتی جاؤ، اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے تم دیکھتی جاؤ، اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ وہ تمہیں بھانپ نہ لیں، وہ تمہیں سمجھ نہ جائے کہ تم کوئی، یہ تمہارا بچہ ہے یا تمہارے طرف سے کوئی بچہ ہے یہ، تو اس لیے تم تابوت کے ساتھ ساتھ دور دور جو ہے تم چلتی رہو اور نگاہ رکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وحرمنا اور حرام کر دی ہم نے علیہ اس پر، المراضع دودھ پلانے والیاں، من قبل اس سے پہلے، فقالت تو وہ کہنے لگی، حل کیا، ادلکم میں بتاؤں تمہیں، علی اہل بیت ایسے گھر والے، یکفلونہ جو کفالت کریں گے اس کی، لکم تمہارے لیے، اور وہم اور وہ لہو اس کے لیے، ناصحون خیر خواہ ہوں۔ اب جب بچہ محل میں آ گیا ہے اور پھر یہ بھی سوچ لیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے، اور قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اٹریکٹیو بنایا تھا کہ جو دیکھتا اس کو پیار آتا، تو اس لیے ان کو قتل کرنا بھی محال ہی تھا۔ خیر تو اب بچہ جو ہے بھوک لگنے لگی، اب جب بھوک لگنے لگی تو اس نے شور مچایا، اور آئیں دودھ پلانے والی ہیں لیکن اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اور اب سوچیں کہ اتنی افراتفری مچ گئی کہ محل کے باہر بھی یہ خبر آ گئی، تو اب ان کی بہن تو طاق میں لگی ہوئی ہی تھی، وہ فوراً سے انہوں نے پھر کسی کو بتایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون جو ہے اس کی کفالت کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی، اور اس ٹائم پہ گھبراہٹ اتنی تھی، بچہ اتنا رو رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس ٹائم جو آپشن ملتا وہ لیا جاتا۔ تو پھر جو ان کی بہن نے سجیسٹ کیا اپنی ماں کا، انہوں نے فوراً سے وہ اڈاپٹ کر لیا۔ فرددناہ تو لوٹا دیا ہم نے اسے، الی امہ طرف اس کی ماں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا وعدہ فوراً ہی یعنی زندگی میں ہی، اور فوراً ہی جو ہے پورا کر دیا ان کی ماں تھے، کئی تاکہ تقرر ٹھنڈی ہوں، عینہا آنکھیں اس کی، ولا اور نہ، تحزنا وہ غمگین ہوں، وَلِتَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے، ان یقیناً وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یعنی یہ جو وعدہ تھا جو اللہ نے کیا تھا یہ سچا ہے، تاکہ اس بات کو وہ جان لیں اور غم نہیں کریں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اپنے بچے کو، لیکن اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے وعدوں کو سچا نہیں مانتے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اللہ کے وعدوں کو سچا مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک کی سٹوری میں یہاں پر تین عورتوں کا کردار بڑا مثبت دکھایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں، ایک ان کی ماں کا، دوسرا ان کی بہن کا، اور تیسرا فرعون کی بیوی کا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی قوم بھی جب تک عروج پہ نہیں جاتی جب تک ان کی عورتیں جو ہیں مدد نہیں کرتی، یعنی قربانی نہیں دیتی۔ اب یہاں پر ان کی بنی اسرائیل کی قوم میں ویسے بھی عورتوں کا کردار بہت زیادہ مضبوط رہا ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر عورت نے جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مرکز تھی، انہوں نے بہترین کردار جو تھا ان کو عطا کیا۔ جی آگے ہے، ولما اور جب، بلغا وہ پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کو، وستوا اور پورا ہو گیا، یعنی یہاں پر جو بلغا ہے 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ 30 سال وہ اشدہ مصر میں ہوئے تھے، اور پورا کہاں پر ہوا، 10 سال وہ مدین میں جب رہے، تو 40 سال کی جب نبوت ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں سے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ نبی بھی بنیں گے،
تو فوراً سے تو بچہ ان کو دے دیا گیا، لیکن ان فیوچر بتایا گیا تھا کہ جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچیں گے تو ان کو نبی بھی بنا دیا جائے گا۔ تو اب جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، آتے ہی نہ ہوں عطا کی ہم نے اسے حکمن، حکمت یعنی نبوت، و علم اور علم یعنی شریعت کا علم، اور حکمت بھی یعنی حکمت جو سیکھا ہوا ہو اس کو رائٹ ٹائم پر عمل میں ڈھال دیا جائے، تو ان کو ایسا علم دیا جس پر انہوں نے عمل بھی کیا، اور ساتھ میں اس کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی عطا کی، ٹھیک ہے۔ وہ کذالک، اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین محسنین کو، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ احسان کرنے والوں میں سے تھے، محسنین تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص علم کے باوجود عمل میں نہیں لا رہا تو پھر اس کو ہم سمجھدار انسان نہیں کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ سمجھداری جب ہی کاؤنٹ ہوتی ہے جب علم کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی کام کیا جائے۔ خیر، ودخلا، اور وہ داخل ہوا المدینہ شہر میں، یعنی محل سے باہر۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ جو جو دشمن بنا ہوا تھا ان کا، انہی کی زیر کفالت میں ان کو پروان چڑھایا۔ آپ سوچیں کہ یہ پرنس ہیں، اور پرنس کی کس طرح تربیت کی جاتی ہے کہ انہیں بہت سارے اسکل سکھائے جاتے ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، اور کھانے پینے کو بھی بہت اچھا ملا ہوتا ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے ہی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور عقلی اعتبار سے بھی بہت اسٹرانگ ہو گئے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبوت عطا کی تھی جب پورے ہی کمال پہ پہنچ گئے تھے۔ اور اب وہ پرنس ہیں لیکن اب وہ شہر میں آ رہا ہے، یعنی مصر میں جب وہ داخل ہو رہے ہیں الحین غفلت، غفلت کے وقت، یعنی کہا جاتا ہے کہ یا تو دوپہر کا وقت تھا یا پھر یہ رات کا وقت تھا، یعنی عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کی، فوجدہ، تو اس نے پایا فیہا، اس میں رجلینی، دو مردوں کو، یقتتلان، وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ اب یہ وہاں سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، اور ایسا ان کا مزاج تھا نہیں کہ بس یہ دیکھ کے آگے بڑھ جاتے، اپنے آپ میں مگن رہتے، خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ احسان کرنے والے تھے، تو اب اس طرح سے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ گزر جاتے بغیر ہیلپ کرے۔ ہاذا، یہ من شیعتی ہی، اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی پہلا جو شخص تھا یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، ان کے گروہ میں سے تھا۔ وہذا، اور یہ دوسرا من عدو ہی، اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی مصری میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ظاہر سی باتیں زیر کفالت کی ان کی، تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ ان کی تربیت کا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا کردار رہا وہاں ان کی والدہ کا بھی رہا، اور ان کی والدہ نے ان کو ان کی روٹ سے جوڑے رکھا۔ حالانکہ اگر ان کی والدہ کفالت نہیں کرتی تو ہو سکتا کوئی اور عورت آتی تو ان کو مصری ہی کنسیڈر کروا دیتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی روٹ جو ہے بنی اسرائیل سے ہے جڑی ہوئی، وہ تو اپنے آپ کو اہل مصر میں سے سمجھتے، لیکن کیونکہ ان کی ماں نے ہی کفالت کری تھی تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ ان کی ماں نے جو ہے بچپن سے جو ہے تربیت کی ہوگی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی، بتایا ہوگا کہ اصل میں وہ ہیں کہاں سے، اور کس طرح سے انہوں نے رازدانہ تربیت کی ہوگی بچے کے ساتھ، کہ انہیں یہ بات پتہ بھی تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک تو ماں کا کردار اگین تربیت کے حوالے سے، اور دوسرا پھر موسیٰ علیہ السلام کی سمجھداری، رازداری، کہ انہوں نے اس بات کا علم ہوتے ہوئے بھی کسی کو ہوا نہیں لگنے دی، اور تبھی وہ یہاں پر سمجھے کہ وہ جو ایک شخص تھا وہ ان کے ہی گروہ میں سے تھا، دوسرا جو تھا اہل قبط میں سے تھا، یعنی مصری میں سے تھا۔ فاستغاثہ، پس مدد طلب کی اس سے، الذی، اس نے، جو من شیعتی ہی، اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے، بنی اسرائیل جو تھا، اسرائیلی جو تھا، اس نے مدد طلب کی، الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی مصری کے خلاف۔ فوقذہ، تو گھونسا مارا اسے موسیٰ نے، فقضا، تو پوری کر دی، علیہ، اس پر زندگی، یعنی ایسا سینے پہ گھونسا مارا کہ وہ مر گیا، ٹھیک ہے، یعنی پوری کر دی زندگی، یعنی وہ اسی ٹائم فوت ہو گیا۔ قولا، بولا، یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دیکھا کہ اس کی حالت اس طرح سے ہو گئی، ہاذا، یہ من عمل الشیطان، کام میں سے ہے شیطان کے، یعنی جیسے ہی انہیں اپنا گناہ کا اندیشہ ہوا انہوں نے فوراً ہی اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، جیسے ہی ان کی زمین نے کچوکا لگایا کہ تم نے یہ کام غلط کیا تو انہوں نے فوراً سے اعتراف کرا کہ یہ تو میں نے بڑا ہی غلط کام کر دیا، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ اچھا، ایک تو کام بظاہر ہی بہت غلط تھا، دوسرا یہ تھا کہ ابھی یہاں پر ہی پیغمبر نہیں بنے تھے، دوسرا یہ بات تھی کہ یہ قتل جو تھا بڑا مسئلہ اس طرح بنا
اس طرح ہوتا کیونکہ یہ لوور کلاس میں سے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ ہائی کلاس کا شخص تھا، یعنی وہ انہوں نے کوئی بنی اسرائیل میں سے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، وہ تو غلام قوم تھی۔ انہوں نے جو قتل کیا تھا اہل مصر میں سے کیا تھا، جو کہ ہائی کلاس کی قوم تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب ہائی کلاس کے شخص کو مارا انہوں نے، تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، کوئی پروپیگنڈا نہیں بنا اور کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں بنے، تو وہ کافی جو تھا ایشو اٹھتا۔ انہو یقیناً وہ عدو دشمن ہے، مضل گمراہ کرنے والا ہے، مبین کھلم کھلا، یعنی ان کو اس بات کا آگاہی تھی کہ جہاں یہ کام برا ہوا ہے وہاں یہ کام جو ہے بہت فسادی بھی ہوا ہے۔ اولا کہا ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں ظلم تو ظلم کیا میں نے نفسی اپنے نفس پر، فغفر لی پس بخش دے مجھے، فغفرا تو اس نے بخش دیا لہو اسے، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم، وہی ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے توبہ کی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر شرط کیا ہے فوراً معافی کی، کہ انسان کا ضمیر جب پہلی آواز پر ملامت کرے، تو اگر انسان پہلی آواز پر ہی غلطی مان لے اور اصلاح کر لے، کیونکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے فوراً سے رجوع کیا اللہ کی طرف، فوراً سے اللہ کی طرف وہ لپکے جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کام کیا، کیونکہ وہ محسنین کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اور محسنین کون ہوتا ہے؟ جو غلطی کے اعتراف میں دیر نہ لگائے، فوراً مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر فوراً ہی جو تھی ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو معاف کر دیا، اور پھر ساتھ ہی وہ آگے کہتے ہیں قولا کہا ربی، اے میرے رب، بما بوجہ اس کے جو انعام تھا، انعام کیا تو نے علیہ مجھ پر، فلن تو ہرگز نہیں اکونا میں ہوں گا ظہیراً مددگار للمجرمین مجرموں کے لیے، یعنی آئندہ کے لیے بھی فوراً سے وعدہ کیا، یعنی اس خوشی کا اظہار انہوں نے آئندہ کے لیے نیکی کا وعدہ کیا کہ آئندہ میں ایسے لوگوں کی سنگتی میں نہیں رہوں گا، یعنی ایسے لوگوں کی میں مدد نہیں کروں گا، مجھ سے اس دفعہ ہو گئی لیکن آئندہ میں نہیں کروں گا، یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً سے اعتراف کر لیا جائے، اور پھر ساتھ ہی اس عمل کی اصلاح بھی کر لیا جائے، یعنی اس گناہ کی توبہ کی قبولیت میں، کیونکہ جیسے ہی ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ویسے اللہ تعالیٰ ایک سکون ڈال دیتے ہیں، تو جیسے ہی وہ سکون ملنا شروع ہو جائے تو فوراً ایک نیکی کا عزم بھی کر لیا جائے، کیونکہ یہاں پر ہم موسیٰ السلام کی یہی کردار دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی فی المدینتی شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، یہ ترقب خبر لیتے ہوئے، اچھا اب پھر یہ گھر چلے گئے اور ظاہر سی بات ہے اب یہ ٹو میں لگے رہے کہ اب کیا ہوتا ہے، اب وہ بھانپتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی اب ہوتا کیا ہے، کہ یہ خبر آگے لیک ہوتی ہے تو کوئی ان کو پکڑنے والا آتا ہے نہیں آتا ہے، کیا مطلب اس کا رد عمل ہوتا ہے اب، کیونکہ کسی عام ہستی کا تو قتل ہوا نہیں تھا۔ فَإِذَا پھر اچانک الذی وہ شخص استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامس کل، یستصرخہ وہ فریاد کر رہا تھا اس سے، قولا کہا لہو اسے موسیٰ نے، انا بے شک تو لغوی البتہ بہکا ہوا ہے، مبین کھلا کھلا۔ اب کیا ہوا، یہ انتظار کر ہی رہے تھے، دیکھ ہی رہے تھے، پھر ان کو وہی شخص دکھا اور اگین پھر وہ ان کو چیخ کا بلانے لگا اور مدد طلب کرنے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی یعنی تم مجھے بہکا رہے ہو، تم مجھے پھر بہکانے کے نہیں بلا رہے ہو، اور انہیں اپنا وعدہ یاد تھا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا آیت نمبر 17 میں، کہ میں ہرگز نہیں مدد کروں گا مجرموں کی۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان ہی خراب ہے، یہ انسان ہی مجرم ہے، اور پھر کہنے لگ گئے کہ تم تو ہو ہی بہکے ہوئے فلم کھلا، تم نے کل مجھے بہکایا تھا، اب اگین تم مجھے بلا رہے ہو۔ فلما پھر جب ان کے ارادہ اس نے ارادہ کیا ان کے یبتشا کہ وہ پکڑ لے بالذی اسے جو ہوا وہ عدو دشمن تھا لہما ان دونوں کا۔ اب کیونکہ اب یہ لوگ لڑ رہے تھے، اب ان کی فطرت اس طرح سے تو تھی نہیں کہ اگنور کر کے آگے نکل جاتے، اب یہ مارنے کی بجائے کہ فوراً سے، کل تو جذباتی ہو گئے تھے نا، جذبات میں آ گئے تھے، اب یہاں پر ان دونوں کو الگ کر رہے تھے، جدا کر رہے تھے۔ یہ بالکل اس طرح کی مثال ہے جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو مائیں پھر ایک دوسرے سے ڈی اٹیچ کر رہی ہوتی ہیں کہ تم ادھر ہٹو، تم ادھر ہٹو، پرے ہٹو، ٹھیک ہے، تو وہ پرے ہی ہٹا رہے تھے۔ قولا اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اب جب وہ ہٹا رہے تھے نا ان کے جو دشمن تھا یعنی جو قبطی تھا اس کو، جب وہ ہٹا رہے تھے اسرائیلی کے ساتھ سے، تو اس کو یہ لگا کہ اسرائیلی کو کہ شاید یہ اب مجھے مار رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا فوراً یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو کیا تو چاہتا ہے ان کے تقتلنی
کہ تو قتل کر دے مجھے، کما جیسا کہ قتل تھا، قتل کیا تو نے نفسن ایک نفس کو بالامس کل، ان نہیں تریدو تو چاہتا ہے الا مگر ان کے تکونا تو ہو جبارن زبردستی کرنے والا فی الارض زمین میں، وما اور نہیں تریدو تو چاہتا ان کے تکونا تو ہو من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے، یعنی حالانکہ وہ تو ابھی بھی مطلب جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کو ایسا لگا کہ اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، لیکن یہ مجھے مار رہے ہیں الگ کر کے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو کل احسان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں، اس نے وہ راز جو تھا اہل مصری، جو مصری تھا اس کے سامنے اگڑ دیا کہ تم ہی تھے نا جس نے قلبی قتل کر دیا تھا، اب تو مجھے مارنا چاہ رہے ہو قتل، ٹھیک ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا راز جو تھا فوراً سے اس نے کھول دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کردار ایک غلام قوم کا، اب یہ جو اسرائیلی تھا ظاہر سی بات ہے فرعون نے دبا کے رکھا ہوا تھا، جو کچلی ہوئی جو قوم ہوتی ہے، غلام جو قوم ہوتی ہے، ان کا اخلاق اسی طرح ہوتا ہے، اور یہی ان کا زوال کا سبب بنتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے بلکہ وہ سیلفش ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس نے خود غرضی ہی دکھائی کہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کے سامنے کھول دیا، ٹھیک ہے، مصری کے سامنے۔ حالانکہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا نام جو تھا وہ ڈکلیئر نہیں ہوا تھا، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ کس نے مصری کو مارا، قتل کیا، لیکن اس کے اپنے آپ کی خود مطلب خود غرضی کی وجہ سے اس نے یہ بھی نہیں سوچا، مطلب لحاظ بھی نہیں رکھا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کس کے سامنے کر رہا ہوں، اس نے یہ بات جو تھی فوراً سے ان کے سامنے کر دی۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زوال قوم کا اخلاق، اور یہی جو ہے ان کی زوالی کی نشانی ہوتی ہے کہ جب انسان خود غرضی میں صرف اپنے ذات کو بچانے کے بارے میں سوچنے لگے، دوسروں کا نہیں سوچے۔ اب یہاں پر نے موسیٰ علیہ السلام کا نہیں سوچا، اس کو وہ احسان بھی یاد نہیں رہا، یہ ہو سکتا تھا کل یہ خود ہی قتل ہو جاتا، لیکن وہ بھی نہیں رہا، یہ فوراً سے جو ہے ان کو پٹول پڑا۔ وجاء اور آیا رجل ایک شخص من اقصى المدینتی، آخری کنارے سے شہر کے، یس آٹھ دوڑتا ہوا۔ اب ہوا یوں کہ ظاہر سی بات ہے اس بندے نے تو الٹا الزام موسیٰ علیہ السلام پہ ہی لگا دیا اور مصری کے سامنے لگا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نے جا کر کے کہا ہوگا اپنے کنبے قبیلے سے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے ہی جو ہے قتل کیا تھا ہمارے بندے کو، ٹھیک ہے۔ اور ایسا تو تھا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جانتا نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے پرنس تھے تو ان کے نام سے اور ان کی پرسنالٹی سے سبھی واقف بھی ہوں گے۔ تو یہ بات جو تھی فرعون کے دربار میں جو تھی پھیل گئی آگ کی طرح، اور وہاں پر پھر مشورے ہونے لگ گئے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تو انہی میں سے اب ظاہر سی بات ہے اب یہ پرنس تھے اور انہی لوگوں کے درمیان میں ہی پلے بڑے تھے، تو ان کا بھی کوئی خیر خواہ رہا ہوگا اور کوئی دوست ہوگا، دلی دوست ہوگا جو ان کا ہمدرد ہوگا۔ تو وہ پھر ان میں سے جب اس نے دیکھا کہ کیا بات چل رہی ہے، کیا پلاننگ چل رہی ہے، وہ فوراً سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا، فوراً ہی سنتے ہوئے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان بے شک الملأ سردار یا تمیرون، وہ مشورہ کر رہے ہیں بکا تیرے بارے میں، لیا قتلو کا، کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج پس نکل جائے، انی بے شک میں لگا تیرے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے آگے پلاننگ بتائی کہ کیا آگے چل رہا ہے تمہارے بارے میں، تمہاری پکڑ ہونے والی ہے تو تم یہاں سے نکل جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے ویسے ہی وہاں سے نکل گئے، یعنی جو کپڑوں میں جو جوتوں میں، یعنی فوراً جیسے ہی تیسے ویسے ہی نکل گئے۔ یعنی ان کو کوئی، اب سوچیں کہ اسی حالت میں کہ انہیں کوئی الوداعی کرنے کا موقع نہیں ملا، انہیں کوئی اپنا جھولا بھرنے کا موقع نہیں ملا کہ کوئی کرنسی رکھ لیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لیتے، نہیں، مطلب جیسے ہیں بس ویسے ہی دوڑ چلے، وہاں سے نکل گئے۔ فخر جب تو وہ نکلا منہا اس سے خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقبو خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، یعنی جب نکل رہے تھے تو پکڑ جانے کا بھی ڈر تھا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ بس ابھی کوئی آ رہا ہے اور پیچھے سے آئے گا اور ان کو پکڑ لے گا، اس بات کا بھی خدشہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے اب یہ بات تو عام ہو گئی تھی شہر میں کہ انہوں نے قتل کیا ہے، تو اب ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میں نکل تو رہا ہوں لیکن ایسا نہیں کہ بس ابھی ابھی کوئی پیچھے آئے گا اور مجھے پکڑ ہی لے گا۔ قولا کہا ربی، اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھے من القومی لوگوں سے الظالمین جو ظالم ہیں، یعنی فوراً سے پھر دعا جو ہے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے جو ہے ان لوگوں سے بچا دے، کیونکہ بہت زیادہ خوف کی حالت میں بھی تھے۔ تو یہاں پر ہم موسیٰ صاحب کے کچھ کردار دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وہی کہ وہ غلطی کرنے کے بعد فوراً اعتراف کرنے والے تھے اور وعدے کے سچے تھے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باشعور انسان بھی تھے، یعنی محسنین میں سے تھے،
اور انتہائی انصاف پسند بھی تھے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھ رہے تھے کہ بار بار وہ لڑ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ سیلفش ہو کے آگے بڑھ جاتے، وہ پھر بھی ان کو جدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تکبر نہیں کرنے والے تھے، اور ہر موقع پر رب کو پکارنے والے تھے، اور بااصول تھے، یعنی ہر حال میں دوسروں کے لیے سوچتے تھے، دوسروں کے لیے خیر خواہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک، انشاءاللہ آگے کا قصہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔